السلام علیکم۔ آج میں کچھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس ملک کے بارے میں جو ہم سے بہت بعد میں آزاد ہوا اور ہم سے بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا تھا 14 اگست 1947 میں، اور ایران جو ہے 1979 میں امام خمینی کے انقلاب کے بعد اسلامک کنٹری کی شکل میں دنیا میں ظاہر۔ تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی عمر ہے 73 سال اور ایران کی عمر ہے 41 سال۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو قریب پاکستان ڈبل ایج پہ، اور حال ہی میں فروری میں ایران نے ایک اپنا اسپیس مشن لانچ کیا تھا ظفر 1 کے نام سے، جو کہ خلا میں ٹارگیٹ آربٹ تک پہنچتے ہوئے اس کو وہ اسپیڈ نہیں ملی جو ریکوائرڈ تھی، اور وہ اس مشن کو سکسیزفلی اچیو نہیں کر پائے، لیکن فیل ہو گئے۔ اور یہ ان کا کوئی پہلا مشن نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ان کی کچھ اسپیس کے مشنز تھے، اور آگے بھی ایک مشن انہوں نے اس کے بعد 22 اپریل کو رکھا جو کہ نور کے نام سے تھا، اور وہ مشن ان کا سکسیزفلی کمپلیٹ ہو گیا۔ اور نور مشن جو ہے ان کا وہ ایک سیٹلائٹ مشن تھا جو کہ اب اسپیس میں آربٹ کر رہا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ ایون اگر آپ دیکھیں کہ پارکو کی، میں آپ کو یہاں سامنے دکھا رہا ہوں اپنی اسکرین پر، کہ پارکو 16 دسمبر 1961 کو بنا تھا، 58 سال پہلے۔ اور جبکہ ایران کی اسپیس ایجنسی 2004 کو بنا تھا، مطلب 16 سال پہلے، اور ایران کو کئی قسم کی پابندیوں کے بعد بھی وہ سکسیزفلی بہت سارے مشنز کو کر رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ 16 ایسے پروجیکٹ ہیں جنہوں نے پبلکلی اناؤنس کیے ہوئے ہیں جو کہ لانچ نہیں ہیں۔ اور ہمارے پاس اگر یہاں پہ لسٹ دیکھتے ہیں ہم، تو یہاں پر ان پروجیکٹ کی لسٹ پوری تیار ہے جو انہوں نے لانچ نہیں کی۔ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے پبلکلی ریلیز کیے ہیں، ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مزید ہو۔ یہاں پر اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو ان کوئی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے، اور ہم اگر یہ نہیں بھی بتاتے تو ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کتنا سپورٹ کون کتنا دے رہا ہے۔ اور اس کی دوسری طرف اتنے زیادہ ایج سے بنے ہوئے ہونے کے باوجود ہماری اپنی اسپیس ایجنسی کو کئی قسم کے الائنس کی کولیبریشن کے باوجود پروجیکٹس کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، فیچر پروجیکٹس کی تعداد کتنی سی ہے۔ اور کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ ہمارے پاس جو انٹرنیشنل کولیبریشن جو آ رہی ہے، ارجنٹینا، برازیل، بنگلہ دیش، چائنا، فرانس، ایون ایران بھی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں، اٹلی، ساؤتھ کوریا، منگولیا، اور باقی تمام لسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جن میں بڑے بڑے ناموں میں رشیا اور یونائٹڈ کنگڈم بھی شامل ہیں۔ ان کی کولیبریشن کے باوجود اور اتنے پرانی بیس ہونے کے باوجود ہم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے کو صرف چینی اور آٹے کے اور میڈیا پہ جھوٹ اور سچ کے مسئلے مسائل سے آزاد ہونے کی فرصت نہیں ہے۔ تو بس دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے کو ان تمام چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل جو کہ جہالت کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں، ان سے ہٹ کر اہم چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایکسکیوزز دینے میں ماہر ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھ چکے ہیں کہ کولیبریشن کی
بغیر انہوں نے کیا کیا چیزیں اچیو کی ہیں. اور اگر دیکھا جائے کہ کنٹری کی ورتھ، کرنسی کی ورتھ کیا ہے، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. پاکستانی 1 روپے میں آپ کو ایرانی اتنے ریال مل سکتے ہیں. تو کرنسی بھی ان کی کتنی ڈاؤن ہے. ان سب چیزوں کے باوجود ان کی اچیومنٹ کو واقعی سلام ہے. تو آج تک کا ٹاپک میں بس یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا تاکہ تھوڑی بیداری آ سکے. ان چیزوں سے ہم اپنے قوم کے لیے ایک نئی راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں، ان سے تعلقات بہتر کریں اور آگے مستقبل کے لیے، آنے والے چیزوں کے لیے تیار رہیں. اور مزید بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ڈسکس کروں گا آنے والے وقت میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.